تراویح جو ہے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوتی ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، اور کیا تراویح نہ پڑھنے سے روزے کی قبولیت متاثر ہوتی ہے؟ تراویح کی رکعتیں کتنی پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی شخص مکمل تراویح نہیں پڑھ سکتا تو کیا وہ باجماعت وطر میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سارے سوالات لے کر چلتے ہیں ہم مفتی زبیر کی طرف۔ السلام علیکم، بہت شکریہ مفتی زبیر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا یہی سوال کہ کیا اگر کوئی شخص تراویح نہیں پڑھ رہا تو اس کی روزے کی قبولیت متاثر ہوگی؟ کیا اس کے ذہن میں اگر یہ آ جاتا ہے خیال شک کہ خدا نخواستہ اس کی روزہ قبول ہی نہ کرے اللہ تعالیٰ، کیا ایسا پاسبل ہے؟ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں یہ دونوں عبادات؟ تراویح ایک مستقل نفلی مسنون عبادت ہے اور روزہ ایک مستقل فرض عبادت ہے۔ یہ جو بات بعض لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ اگر کوئی آدمی تراویح نہ پڑھے تو وہ روزہ بھی نہ رکھے یا اس کا روزہ نہیں ہوگا، یہ بالکل خلاف شریعت ہے۔ اس کا اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں، فضول اور بیکار کی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی تراویح نہیں پڑھتا یا اس نے تراویح کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دی یا بغیر عذر کی بھی چھوڑ دی تو یقیناً اس کو کہا جائے گا کہ بھائی تم نے غلط کام کیا۔ تراویح تم کو پڑھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ قیام اللیل یعنی رات کے وقت کا قیام اور تراویح کا پڑھنا، یہ ایک رمضان کی اہم ترین خصوصی عبادت ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے، سنت عبادت ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی تراویح نہیں پڑھتا تو اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزہ تو مستقل فریضہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، اور روزہ اس قدر غیر معمولی شرعی فریضہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک روزہ بھی بغیر عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا پھر اگر پورا سال بھی وہ اس روزے کے بدلے کے اندر قضا کرتا رہے، پورا سال بھی وہ روزہ رکھتا رہے، تب بھی وہ اس کا ریپلیسمنٹ حقیقی طور پر نہیں کر سکتا، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا جو اس نے رمضان کے اندر فرض روزہ چھوڑا تھا۔ اور ایک اور روایت کے اندر تو دہر کا لفظ آتا ہے، یعنی زمانہ بھر بھی اگر روزہ رکھتا رہے تب بھی وہ ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مسئلہ واضح طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں کہ اگر کوئی آدمی تراویح نہ پڑھے تو وہ روزہ نہ رکھے، وہ ایک الگ عبادت ہے، وہ ایک الگ عبادت ہے۔ کوئی اگر تراویح نہیں پڑھ سکتا تب بھی روزہ اس پر فرض ہے۔ اچھا سر، تھوڑی سی اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کر دیں کہ تراویح کی کم از کم رکعات جو ہیں ان کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ کیا 8 رکعات پڑھنے والا شخص جو ہے وہ باجماعت وطر میں شامل ہو سکتا ہے؟ وطر کی نماز کا وقت عشاء کے فرض کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی آدمی پوری 20 رکعات تراویح نہیں پڑھ سکا اور امام کے ساتھ وہ وطر کے اندر شامل ہو گیا، یا 8 رکعات تراویح پڑھی یا 10-12 رکعات تراویح پڑھی، اب اگر وہ امام کے ساتھ وطر با جماعت کے اندر شامل ہوتا ہے تو اس کے وطر شرعاً درست ہو جائیں گے، اور وطر کے درست ہونے کے لیے 20 رکعات تراویح کا مکمل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک مستقل عمل ہے، اور میں نے بتا دیا کہ وطر کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ عشاء کے فرضوں کے بعد۔ اب اگر کوئی آدمی پوری 20 رکعات تراویح بھی نہیں پڑھ سکا اور وہ وطر کے اندر آ کر کے شامل ہو جاتا ہے تب بھی با جماعت وطر میں وہ شامل ہو کر کے اس کے وطر شرعی اعتبار سے درست ہو جائیں گے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ تراویح رمضان کی ایک امتیازی اور خصوصی عبادت ہے، مسنون عمل ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لازمی طور پر پڑھنا چاہیے، اور بغیر عذر شرعی کے تراویح کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تاہم اگر کسی نے تراویح کو چھوڑ دیا تو وطر ایک مستقل عمل ہے، مستقل نماز ہے، وطر با جماعت امام کے ساتھ شراکت کر کے یہ شخص ادا کر سکتا ہے۔ اچھا شریعت جو ہے نا مفتی صاحب اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے، مسافر ہے، تو کیا اس کو پھر اتنی سہولت ہے کہ وہ تراویح نہیں پڑھ رہا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا؟ اس بارے میں ہماری شریعت کیا بتا رہی ہے؟ تراویح رمضان المبارک کی ایک ایسی مقدس عبادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان میں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے، اور باقاعدہ اپنے گناہوں پہ نظر ڈالتے ہوئے اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے، جو اگلے گناہ، اور ایک روایت میں اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔
इस इबादत को क़यामुल लैल की इबादत कहा जाता है। यह रमज़ान की ख़ास तौर पर इम्तियाज़ी इबादत है, खुसूसी इबादत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दे रखी है, सहाबा ने इसका एहतमाम किया है और इस इबादत का जितना हो सके एहतमाम करना चाहिए। ताहम याद रखें कि तरावी फ़र्ज़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन तरावी पढ़ाई, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर चौथे दिन सहाबा इंतज़ार फरमाते रहे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर मुबारक से बाहर तशरीफ़ नहीं लाए और अगले दिन सहाबा के सवाल पर फरमाया, मैं इसी लिए आमदन बाहर नहीं आया कहीं तुम पर ये नमाज फ़र्ज़ ना कर ली जाए। पता ये चला कि तरावी फ़र्ज़ नहीं है, तरावी वाजिब नहीं है, सुन्नत मुहक्कदा है, मसनून इबादत है, इसका एहतमाम करना चाहिए। हालत सफ़र के अंदर अगर कोई शख्स तरावी को छोड़ देगा तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, इसमें किसी किस्म की कोई जवाबदेही और किसी किस्म का कोई मुज़ायक़ा और गुनाह नहीं है। मुसाफिर के लिए छूट है कि वो तरावी को छोड़ सकता है, जैसा कि आम हालात में भी अगर मुसाफिर सुन्नतों को छोड़ देता है तो उसमें कोई गुनाह नहीं होता। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये जितनी भी इबादत हैं ये हमारी ज़िंदगी को ही बेहतर कर रही होती है, हमें प्योरीफाई कर रही होती है और हमारा जो हमारे खालिक के साथ ताल्लुक़ है उसको प्योरीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रमज़ान हमें ये मौका देता है, जो इससे फ़ायदा उठाएगा खुश नसीब है, जो नहीं उठाएगा उसके बारे में अल्लाह ही मालिक है उसका। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।